اور یہ بدقسمتی سے فیصلے میں بھی یہ سرایت کر گئی اور یہ درست نہیں ہے جو فیصلے میں لکھا گیا کہ سینئر ممبرز جو ہے پی ٹی آئی کے وہ نالاں تھے کہ ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا الیکشن. بابر ایس اکبر کیا عمران خان کے مقابلے میں؟ یہ عمران خان کے ایک جو ہے ادنا کارکن کے مقابلے میں بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے. چاہے جائے کہ بابر ایس اکبر کہے کہ میں نے جو ہے پارٹی چیئرمین کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے تھے. مجھے بتائیں بلاول کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے؟ آصف علی زرداری کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے؟ نواز شریف کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے؟ جتنی آپ جماعتیں دیکھ لیں، میں نے خود الیکشن کروائے پاکستان پیپلز پارٹی کے بطور سیکرٹری جنرل کے. ہم نے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں جاوید ویس صاحب، اس کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر بنایا. صوبوں میں جو ہے مشتہری کی گئی، ایک ہی کاغذات نامزدگی آیا چیئرمین کے لیے، بلاول بھٹو زرداری بن گئے. ایک ہی کاغذات نامزدگی آئے لطیف کھوسا کے لیے، سیکرٹری جنرل بن گئے. ایک ہی کاغذات نامزدگی آئے قمرالزمان قاہرہ کے، وہ انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ بن گئے. اور خزانچی کے لیے ایک ہی امجد صاحب کے آئے، وہ بن گئے. ہم نے سرٹیفکیٹ چیف الیکشن کمشنر نے تصدیق کر کے سرٹیفکیٹ دیا، میں نے جا کے ڈپازٹ کرایا. وہ بھی ذرا ریکارڈ کا حصہ ہے، اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسا الیکشن ہے، اس میں کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے اور ووٹر نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. دیکھیں جب پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں کو ہم نے عہدیدار بنانا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پارٹی کے جب ایگزیکٹو فیصلہ سی او سی کرتی ہے، ان کی سی ای سی کرتی ہے یا ان کا جو بھی سپیریئر باڈی کرتی ہے، عموماً یہی ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں دیتا ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. یہ وہ الیکشنز نہیں ہیں جو اب جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف. ایک منٹ سر، ایک منٹ ذرا صبر کر لیں، وہ آپ کو جواب مل جائیں گے. اگر آپ نے زیادہ ان کی کرنی ہے حمایت مسلم لیگ نون کی تو پھر ذرا وہ بھی صبر کر لیں. ابھی تو میں نے اچھا اس کے بعد سن لیں سر. اس کے بعد یہاں چیف جسٹس آف پاکستان سے میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک سمبل ملا ہوا تھا اور سمبل آپ نے 11:30 بجے رات کو اس سمبل کو آپ نے ختم کیا اور انہوں نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد متصور کرتے ہوئے کسی کو موڑ دے دیا، کسی کو ڈب دے دی، کسی کو فاختہ دے دی، کسی کو جو ہے گھڑیال دے دیا، کسی کو دیوار دے دی، کسی کو بینچ دے دیا. تو یہ اگر طریقہ ہے اور پھر آپ نے کی فیصلے کی وجہ سے 230 مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں وہ بھی اڑا دی گئیں، کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی اڑ گئیں اور اقلیتی نشستیں بھی ہماری جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ایک پارٹی کو. اور پھر ترہ امتیاز اس پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم نے الائنس کیا تھا الیکٹورل الائنس، کیونکہ میں تو خود اس کا حصہ ہوں، الیکٹورل الائنس ہر دفعہ 3 پیز کرتی ہے 4 پیز کے ساتھ. پولیٹیکل پارٹیز 3 پی الائنس کرتی ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں لڑیں گے لیکن 4 پی کے سمبل پر، تیر پر لڑیں گے. اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ الائنس ہم کر کے دے دیتے ہیں اور وہ تیر کے الیکشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی. کبھی کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہا ہے؟ ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کہتا ہے. تو یہ الائنس پرمیسیبل ہے اور لا میں موجود ہے. سو پیپلز پارٹی جب میں بھی تھا تو ہم یہی کرتے تھے اور کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس میں قانون میں. یہاں ہم نے جب کیا تو جب پہلے کی طرح وہ جناب شیخو پورہ سے اس پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جس کے ساتھ ہوا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین کو جو کئی دنوں سے ہمارے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں تھا، جس نے 7 سیٹیں ہم سے مانگی تھیں وہ بھی دے دی گئیں، جس نے سارا یہ لکھا پڑا ایک معاہدہ ہوا، سارے نامینیشن ٹکٹس پر دستخط انہوں نے فرمائے اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو خانوادے کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کا جو ہے ٹی وی پر لایا جاتا ہے اور ٹی وی پر لا کر اس سے وہی بیان دلایا جاتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ دستخط بھی جعلی ہیں، یہ ٹکٹیں بھی جعلی ہیں، یہ میری نہیں وغیرہ وغیرہ. اور الیکشن کمیشن دیکھیں کتنی مستعد ہے کہ
اس پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ اسی دن کی بات ہے، جس دن 13 کی بات ہے، اسی دن کرتی ہے. میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. وہ کہتی ہے کہ جناب ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب اس لیے میرے کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ متصور کیے، اور اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے بھی انڈیپینڈنٹ متصور کیے. اس کا مقصود یہی تھا کہ ایک تو ایک سمبل انہیں نہ دیا جائے، کیونکہ بلے والا اور بلہ وہ ایک ہی جینیس، ایک ہی جین بنتی ہے. تو بلے والا جو ہے یہ بھی ان کو سمبل نہ ملے. ایک کو ان کو جو ہے وہ 230 سیٹیں وہ بھی نہ ملیں جو مائنورٹیز اور خواتین کی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تتر بتر کیا جائے. سو اس لیے پاکستان سارے میں یہ تو میں نے عرض کیا کہ جناب فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے. یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا سمبل نہیں لیا گیا. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے حق رائے دہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان کو. اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر، اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا 22 اکتوبر کا، آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں. اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، آئین کو بچانا چاہتے ہیں، عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 187 میں اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. سو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے. ہمارا جو بھی نشان ہوگا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم اپنے بینرز پہ ہر جگہ لگائیں گے. پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، ذہن میں رکھیں. میں نے یہ عرض کیا، پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، نہ کر سکتی ہے. وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 17 میں ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے. پارٹی ہماری موجود ہے. پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئے گی، ابھریں گے. اور یہ خس و خاصاک کی طرح یہ جو پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ بہہ جائیں گے، اور لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت میں اور اضافہ ہوا ہے. عمران خان کی جو ہے پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑھا ہے.